الرسول سبیلا، کافر جو بات کہیں گے یہ بھی وہی کہے گا، اے کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میری بدبختی میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، پریشان ہوگا مگر اس وقت اس کو کوئی نہیں دینے والا ہوگا۔ رب کریم نے دنیا میں پیغام بھیج دیا تھا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ باپ نہ بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا، اور آدمی کی اپنی یہ حالت ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اس کے اپنا دل کر رہا ہوگا، یود المجرم، قرآن کہتا ہے اس کی اپنی یہ حالت بنی ہوگی کہ وہ کہے گا اے کاش میرے بدلے سارے خاندان قبیلہ کو، ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچا دیا جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجی ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے بھی انسان ہیں بھلے سب کو جہنم میں ڈال دیں مجھے بچا دیں، مگر کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، رب کریم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ آج جو گناہوں کی گٹھڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں یہ اپنے سر پہ خود اٹھانی پڑے گی۔ اے بہن تیری حالت تو یہ، ایک مٹی کی بالٹی سر پہ اٹھا نہیں سکتی اور پہاڑوں جیسے گناہوں کے بوجھ تو نے سر پہ اٹھا لیے، کب توبہ کرے گی، کب رب کریم سے معافی مانگے گی، کب زندگی کی ترتیب کو بدلے گی؟ اگر یہ اسی طرح لے کر اپنے گناہوں کو چلی گئی تو پھر آخرت میں وہ حشر ہوگا، ایسا حشر کسی نے دیکھا نہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں انی اعذبہ، پھر میں ایسا عذاب دوں گا، عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، کہ جہانوں میں کوئی ایسا عذاب دے نہیں سکتا۔ سوچئے تو صحیح جہنم میں انسان کا کیا بنے گا۔ روایت میں آتا ہے جہنمی وہاں 1000 سال تک روتے رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں کتوں کے بھونکنے جیسی آوازیں بن جائیں گی، مگر اللہ رب العزت کو پھر ترس نہیں آئے گا۔ اے بہن آج تیری آنکھ کا ایک آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچ سکتا ہے، تو 2 آنسو بہائے گی، اللہ تیرے گناہوں کو دھو کے رکھ دیں گے، اور کل 1000 سال روئے گی، تک بھونکنے والے کتوں کی طرح آوازیں ہو جائیں گی رو رو کر، مگر اللہ تعالیٰ کو پھر بھی رحم نہیں آئے گا۔ بالآخر ایک عورت ہوگی بھوک کی وجہ سے فرشتے سے کہے گی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، فرشتہ اسے لے کر ایک انگاروں کے بنے ہوئے پہاڑ پر جائے گا اور چوٹی کے اوپر سے اسے نیچے دھکا دے گا، یہ انگاروں کے اوپر گرتی پڑتی زخم اس کے چل جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہوں گے، جسم جل رہا ہوگا، حتیٰ کہ نیچے وادی تک آ کر گرے گی، جب نیچے اٹھ کر کھڑی ہوگی جسم میں تکلیفیں ہوں گی، درد ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، یہ پھر فرشتے سے فریاد کرے گی کہ مجھے کچھ تو کھانے کے لیے لا کے دے دو، تو فرشتہ ایک زقوم کا پودا لے کر آئے گا جس میں کانٹے ہوتے ہیں، جس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، وہ کھانے کے لیے اسے دے گا۔ یہ اتنی بھوک لگ رہی ہوگی یہ لے کر کھانا شروع کر دے گی، حتیٰ کہ اس کی زہر اور اس کی کڑواہٹ اور اس کے کانٹے اس کے پورے جسم میں پھیل جائیں گے، تکلیف اور زیادہ ہو جائے گی، یہ منت سماجت کرے گی مجھے پانی لا کے دو، فرشتہ ایک پیالہ لے کر آئے گا جس میں کوئی ابلتی ہوئی چیز ہوگی، مگر وہ پانی نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور ہوگا۔ قرآن سے پوچھئے جہنمیوں کو کیا پلائیں گے؟ قرآن کہے گا ولا طعام الا من غسلین، جہنم میں جہنمیوں کے زخموں سے جو خون گرے گا، جو پیپ گرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جمع کروا دیں گے، اور پھر پینے کے لیے جب کوئی جہنمی پانی مانگے گا فرشتے وہ خون اور پیپ کا پیالہ بھر کر لائیں گے اور اس کو پینے کے لیے دے دیں، مگر اس عورت کو پیاس اتنی ہوگی اس پیالے کو منہ سے لگا کر پینا شروع کر دے گی۔ اے مشروبات پینے والی بہن، اے دنیا کے ذائقے دار پانی پینے والی بہن، اے دنیا کے اچھی غذائیں کھانے والی بہن، سوچ تو صحیح جہنم میں اگر چلی گئی تو وہاں پر کیا کھائے گی اور کیا پیے گی؟ آج تو ذرا پیپ کسی جگہ پر ہو انسان سے بو سونگی نہیں جاتی، وہاں تو پیپ پینی پڑ جائے گی اور پھر پیتی رہے گی، حتیٰ کہ اتنی گرم ہوگی اس کی آنتیں کٹ جائیں گی اور بالآخر جسم سے باہر نکل جائیں گی۔
پھر اللہ تعالیٰ صحت ٹھیک کر دیں گے، پھر اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، پھر فرشتہ اس کو انگاروں کے پہاڑ پر لے جائے گا، اور یہی منظر ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا اور بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ ایک عورت ایسی ہوگی جس کو فرشتہ پکڑے گا، جہنم میں کچھ غار بنے ہوئے ہوں گے، ایک غار کے دہانے پر منہ پر لے کر جائے گا، وہ بچھوؤں کی غار ہوگی، اس غار کا دروازہ کھول کر عورت کو اندر دھکیل دے گا اور دروازے کو بند کر دے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح شہد کے مکے پر، شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اتنے بچھو ایک وقت میں اس کے جسم پر کاٹیں گے۔ یہ روئے گی، یہ چلائے گی، یہ فریادیں کرے گی، مگر وہاں تو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، کوئی آنے والا نہیں ہوگا، اکیلی ہوگی۔ آج تو ایک مکھی کاٹتی ہے، اتنا واویلا، کل اتنے بچھو کاٹیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ہزاروں بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے، جسم میں تکلیف ہوگی مگر اس وقت تکلیف رفع نہیں ہوگی، اسی طرح ہزاروں سال تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی۔ سوچنے کی بات ہے، آج معمولی لذتوں کی خاطر، معمولی آسانیوں کی خاطر، معمولی نفس پرستی کی خاطر اللہ آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کو گلے لگا لے۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ شقاوت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی جہنمی کہیں گے۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جہنمی سب کے سب اللہ کے حضور اقرار کریں گے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، او ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اللہ ہم تو بڑے ہی ظالم تھے، ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اللہ ہم دوبارہ اگر گناہ کرنے والے بنے ہم واقعی ظالم ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے۔ قرآن جواب دے رہا ہے، سچی کلام میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور تب دور ہو جاؤ، مردودوں میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھ سے کلام نہ کرو۔ اور دنیا میں تمہیں ڈرانے والے آتے تھے، تمہیں سمجھانے والے آئے، اور ایمان والوں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھانا چاہا، تم ان کی بات سنتے نہیں تھے، اگر ایک کان سے سنتے تھے دوسرے سے نکال دیتے تھے۔ وہ تمہیں دین کی طرف بلاتے تھے، تم فرنگیوں کی طرف بھاگتے تھے، وہ تمہیں اسلام کی طرف بلاتے تھے، تم کفر کے رسموں کی طرف بھاگتے تھے، تمہارا دھیان ہی نہیں آتا تھا، بلکہ تم تو اسلام کی باتوں پہ مذاق اڑاتے تھے، وَأَنْتُمْ تَسْتَخِرُونَ، اور تم تو مذاق اڑایا کرتے تھے ایمان والوں کا۔ آج تمہیں احساس ہوگا کہ وہ لوگ سچے تھے جو دنیا میں